السلام علیکم، میں ہوں سارہ مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ پاکستان نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت قبول کر لی ہے اور دفتر خارجہ کا یہ موقف ہے کہ ایسا کرنا غزہ میں پائیدار امن کے لیے ضروری ہے۔ یہ شمولیت کا فیصلہ کتنا درست ہے اور مستقبل میں پاکستان کے لیے کس قسم کے چیلنجز لے کر آئے گا، اس پر سلیم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی انٹرنیشنل جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ میں بہت ریپڈ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو دوسروں کو دھمکیاں دیا کرتے تھے، اب انہیں اپنی جان کے لالے پڑے ہیں اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایران نے انہیں قتل کیا تو ایران کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا، اور اس حوالے سے وہ ایک نوٹیفیکیشن آلریڈی تیار کر کے بیٹھے ہیں۔ جبکہ یہی ڈونلڈ ٹرمپ کچھ دن پہلے تک ایران کو اور ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کرنے کے حوالے سے دھمکیاں دیا کرتے تھے۔ اس کے جواب میں آج ایران کا موقف بھی سامنے آ چکا ہے کہ اگر ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کیا گیا یا ان پر حملہ کیا گیا تو علماء کرام پوری مسلم دنیا کو جہاد کا حکم دے دیں گے۔ امریکہ اور ایران کی یہ کشیدگی مشرق وسطیٰ کو اور پوری دنیا کو کس طرف لے کر جائے گی، اس پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بہت اہم میٹر گرین لینڈ، جس کے معاملے کے اوپر یورپ اور امریکہ کے درمیان رفٹ بہت زیادہ سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ آج ڈیوس میں بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یورپی حکام جو ہیں وہ آمنے سامنے تھے۔ کافی تلخ کلامی اور کافی اسٹرانگ قسم کے سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اس پر سلیم بخاری صاحب سے بات کریں گے۔ ان دا سیکنڈ سیگمنٹ وی ول ڈسکس آئی سی سی نے بنگلہ دیش کو بھارت نہ جانے کے معاملے کے اوپر الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ اگر بنگلہ دیش T20 ورلڈ کپ میں شامل نہیں ہوتا، بھارت نہیں جاتا، تو کسی اور ٹیم کو ورلڈ کپ میں شامل کر لیا جائے گا، اور ایک دن کی مہلت دے دی گئی ہے BCB کو اپنا فیصلہ رجسٹر کروانے کے حوالے سے۔ ICC کی اس گنڈا گردی کا بنگلہ دیش پاسبلی کیا جواب دے گا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا اس پر ری ایکشن کیا ہوگا، اس پر سلیم بخاری صاحب کے ساتھ بات کریں گے۔ ان تمام ایشوز پر ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی جانب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب۔ جی بخاری صاحب، آپ نے کافی پاکستان کو کوشش کیا تھا اس حوالے سے، بورڈ آف پیس کے حوالے سے۔ فائنلی پاکستان نے بہرحال فیصلہ کر لیا ہے کہ بورڈ آف پیس میں جا رہے ہیں۔ کتنا درست فیصلہ ہے یہ؟ دیکھیے، میں نے کل بھی کہا تھا اور اس کی تھوڑی سی وضاحت آج بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جیسا کیسا بھی ہے، ٹرمپ اس کو ایک بہت بڑا فورم بنانے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کی انٹرپریشن یہ ہے، اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، کہ وہ غالباً ایک پیرلل یونائٹڈ نیشنز کھڑی کرنے جا رہے ہیں۔ 60 لوگوں کو مسودہ بھیج دینے کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو یور اون پلانس۔ جی دیکھیے، 60 لوگوں کی نمائندگی نہیں چاہیے ہے غزہ کی جنگ بندی کو انشور کرنے کے لیے، تو یہ ایک اور کوشش ہے، اور یہ ایک بڑی گھناؤنی کوشش ہے، کیونکہ ان کو اب اپنی دال یونائٹڈ نیشن میں غلطی نظر نہیں آ رہی ہے، لہٰذا وہ اس قسم کی کوشش کریں گے، تو مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان کو انہوں نے دعوت دی اور ہم نے یہ ایکسیپٹ کر لی ہے۔ اس کے اوپر دو طرح کا آرگومنٹ ہے۔ دا اسٹرانگسٹ آرگومنٹ یہ ہے کہ اتنا بڑا فورم اگر بننے جا رہا ہے تو پاکستان کو یہ جگہ خالی نہیں چھوڑنی چاہیے، خاص طور سے جب ہندوستان کو، بھارت کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ وہ اس کا رکن بن جائے۔ جی، تو اس اعتبار سے اگر آپ ڈپلومیٹکلی دیکھیں اس کو، تو میرے خیال سے یہ فیصلہ درست ہے کہ ہمیں وہاں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کا 3 4 5 بڑے جو عالمی مسئلے ہیں ان کے اوپر سٹانس بہت کلیئر ہے۔ فلسطین کے حوالے سے، جس کی وجہ سے یہ جواز پیدا ہوا ہے کہ ایسا ایک فورم بنایا جائے، پاکستان کی پوزیشن از اسٹیٹڈ، ویل نون۔ ہم چاہتے ہیں کہ 1967 کے جو بارڈرز تھے ان کے اندر رہ کے فلسطین کی ریاست بنائی جائے، بیت المقدس اس کا دارالخلافہ ہو۔ ہاں جی، فلسطینیوں کو رائے دہی کا حق ہونا چاہیے، وہ اپنی اسٹیٹ ہوڈ کا حق رکھتے ہیں، یہ ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے۔ دوسری بات یہ کہ جنگ کے حوالے سے ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ نسل کشی کی جا رہی ہے وہاں پر۔ نیتن یاہو از کلر اینڈ مرڈرر آف thousands and thousands of people۔ جی، یہ بھی ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے۔ اسی طرح سے کشمیر کے حوالے سے، اسی طریقے سے آپ جتنے بھی عالمی مسائل ہیں ان کے اوپر ہماری پوزیشن اسٹیٹڈ ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی حکومت اس کی رکنیت حاصل کرنے کے بعد اپنے ان سٹانسز سے واپس جائے گی۔ ایک تو مجھے اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ لیکن بخاری صاحب، جب کوئی دعوت نامہ بھیجا جاتا ہے جس طرح سے پاکستان کو بھیجا گیا، تو بغیر کسی اعتراض کے، جبکہ آپ اور میں اپنے پروگرام میں بیٹھ کے بہت سارے جو کنڈیشنز ہیں ان پر بات کر چکے ہیں کہ کیا کیا پاسبلی اس میں بہتر ہو سکتا ہے، تو اس بغیر کسی اعتراض کے پاکستان کا شمولیت اختیار کر لینا، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بہت جلد فیصلہ کیا ہے؟ یہ ہمارا خیال ہے کہ اتنی جلدی یا اتنی جلد بازی میں فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس مسودے کو بھیجے ہوئے بھی اب 2 ہفتے ہو گئے ہیں۔ جی، اور دوسری بات یہ کہ پاکستان آغاز سے ہی اس پورے پلان کا حصہ کسی نہ کسی طرح سے یوں رہا ہے کہ جو 8 اسلامک اور عرب ممالک نے ٹرمپ کے اس مشن کا، اس امن کا ساتھ دیا تھا، ان میں ہم شامل ہیں۔
تو ہم فرام سٹیپ 1 اس پورے پروسیس کے ساتھ ہیں جی لہٰذا ہمیں پتہ ہے کون کیا کرنا چاہ رہا ہے اور ہم کس حد تک جا سکتے ہیں یہ بھی ہمیں بہت اچھی طرح سے لیکن بخاری صاحب ایٹ لیسٹ سارے مسلم ممالک کو مل کر اتنی کنڈیشن تو رکھنی چاہیے تھی کہ ٹونی بلیئر جیسے لوگ اس میں شامل نہ ہوں. یہ تو آپ نے ایک نام لیا ہے نا. جی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس فورم کے اوپر کلر ہیز بین میڈ دا جسٹس. یعنی نیتن یاہو جس نے 71,000 سے زیادہ انسانی جانوں سے کھلواڑ کیا, 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اپاہج کیا, 40 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو بے گھر کیا, غزہ کی پٹی کو قبرستان بنایا, وہ بھی اس کا رکن ہے. اور کوئی پیلسٹائنین کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے حماس کی ریزرویشنز ہیں اس کے حوالے سے, ایران کی بھی ریزرویشنز ہیں اس کے حوالے سے. تو یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایک باقاعدہ منصوبہ ہے کہ اسرائیل کے جو جرائم ہیں ان کو کور دیا جائے بالکل, اور کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پر ہیجمنی جو ہے وہ امریکہ کی بھی اور اسرائیل کی بھی قائم رہے. کیسے؟ تو بالکل بخاری صاحب اسی پوائنٹ آف ویو کے ساتھ آپ کی بات کے ساتھ ہی کیا اس ساری سچویشن کے بعد پاکستان کو حصہ بننا چاہیے تھا؟ کریکٹ. اب آپ 2 راستے ہیں ہمارے پاس. ایک تو ہم کہیں اچھا جی کر لو جو کرنا ہے, ایک یہ کہ ہم وہاں رہ کے کہیں کہ نہ کریں. بتائیں کون سی چوائس بہتر ہے. سو وی ہیو ٹو بی دیئر ٹو ریزسٹ اینی سچ موو جو پیلسٹینین کے رائٹ کو کمپرومائز کرے یا جو اسٹرینتھن کرے اسرائیل کی غزہ کی پٹی کے اندر موجودگی. اسرائیل ہیز میڈ نو سیکرٹس. وہ یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ وہ غزہ سے نکلیں. کل ہی ان کے ایک سفیر نے بھی کہا ہے اور ان کے ایک جنرل نے بھی کہا ہے ہم تو نہیں جائیں گے. بھائی ان کا تو ابا بھی جائے گا. جو مشن ہے, جو اوریجنل مشن اپروو کیا گیا تھا, اس میں اسرائیل ہیز ٹو ویکیٹ غزہ. There has to be a permanent ceasefire. There has to be ultimately a situation جہاں state hood کی بات ہوگی کہ ایک فلسطینی ریاست بننی چاہیے, which is according to the resolution of the Security Council of the United Nations. بالکل بالکل بخاری صاحب, ISF کا حصہ نہ بننے کا پاکستان کا اس کے اوپر سٹانس یہ تھا کہ ہم کوئی بھی ایسا فیصلہ کسی بھی ایسے فورم کا پارٹ نہیں بنے گا جہاں حماس کے اگینسٹ کوئی بھی ایکشن لیا جائے. اب یہی بورڈ آف پیس ISF کو ڈکٹیٹ کرے گا اور حماس کے خلاف اگر کسی قسم کے فیصلے لیے جاتے ہیں اور پاکستان اس کا حصہ ہوتا ہے اس بورڈ کا, تو کیا کس طرح؟ دیکھیے پاکستان اس کے اندر اکیلا نہیں ہوگا. اس میں ٹرکی ہے, اس میں قطر بھی ہے. ان دونوں ناموں کے اوپر آپ کو پتا ہے اسرائیل نے بہت شدید اعتراض کیا تھا کہ نہ ہی مجھے ان کی فورسز چاہیے غزہ میں اور نہ ہی ان کی ممبرشپ چاہیے, لیکن اس کے باوجود بھی ٹرمپ نے انسسٹ کیا اور ان دونوں نے بھی شمولیت اختیار کر لی ہے. سو پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو بی لونلی. ابھی اور لوگ جب آئیں گے تو بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو فلسطینین کاز کے ساتھ مسلمانوں کو چھوڑ دیں, ایون یورپی ممالک بہت سارے ایسے ہیں جو فلسطین کی اس کاز کے ساتھ ہیں. لیکن جب تک وہ 2/3 میجورٹی نہیں ہوں گے تب تک تو کوئی فائدہ نہیں ہے بخاری صاحب, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ سول سپر پاور ہوں گے, ان کے پاس ویٹو پاور واحد ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ہوگی, تو وہ جو فیصلے چاہیں وہ کریں گے. دیکھیے یہ ویٹو پاور تو ان کے پاس یونائٹڈ نیشن میں بھی موجود ہے نا, پھر کیا ہوا اس کا؟ باقی 5 ممالک کے پاس بھی تو ہے بخاری صاحب, یہاں پر صرف ٹرمپ کے پاس. اب آپ دیکھیے یہ اسٹرکچر بننے تو دیں نا. یہ مجھے نہیں لگتا کہ دنیا کی لیڈرشپ اتنی پاگل ہے کہ وہ ایک پاگل شخص کے ہاتھ میں اپنی لگامیں دے دے گی. آپ دیکھ رہے ہیں نیٹو کے اوپر کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پہلی دفعہ زندگی میں ہماری ہوش میں پہلی دفعہ یورپ کھڑا ہو گیا امریکہ کے خلاف. آپ دیکھ رہے نہیں ہیں. بات کریں گے اس کے اوپر, آئس لینڈ کے اوپر بعد میں تفصیل میں, لیکن گرین لینڈ پہ, لیکن آپ نے دیکھا نہیں ہے کیا ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اٹ از ناٹ ٹرمپ ایوری ویئر. ابھی میں اس کی جب باتوں کا ذکر کروں گا, تو سچویشن یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی جان کا خطرہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے اور وہ کافی اس حوالے سے کاشس ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک آلریڈی نوٹیفیکیشن پریپیئر کر کے رکھا ہوا ہے. اس کے اوپر تو آتے ہیں بعد میں. ہاں جی, ذرا پہلے جو اس نے روئے ہیں نا, جو 2 گھنٹے اس نے کان کھائے ہیں پوری دنیا کے, اس کا تھوڑا سا میرے خیال سے جائزہ ہم لے لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ جسٹیفائی ہے کہ دوسروں کے وسائل پہ قبضہ کریں, دوسرے ملک پہ قبضہ کریں اور اپنے آپ کو کہیں کہ ہم ترقی کے چیمپئن ہیں. یہ جو کونسل بن رہی ہے, $1 کروڑ لے رہے ہیں نا ان سے, یہ ترقی ہو رہی ہے. یا یہ وینزویلا کا تیل جو لیا ہے یہ ترقی ہو رہی ہے. یہ تو غنڈہ گردی ہے نا, یہ تو از ایبسولوٹ غنڈہ گردی. اگر اس کا نام ترقی ہے تو لعنت ہے ایسی ترقی پر 1000 بار. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ کہ انہوں نے نیٹو کی تو بجا کے رکھ دی ہے. نیٹو تو ان کی ایک چیز کیا ہے, اس کی اوقات کیا ہے. یہ وہ نیٹو ہے جس کے اوپر امریکہ نے دنیا کی پالیٹکس پہ راج کیا ہے. وہ چاہے افغانستان کی لڑائی ہو, چاہے وہ عراق کے اندر جنگ ہو, چاہے وہ
جو پلیسنگ ہوئی ہے ترکی کے اندر 40,000 بیٹھے ہوئے ہیں, قطر کے اندر ہے, دنیا جہان میں جہاں جہاں ان کے اڈے ہیں, اور 19 تو مسلم ممالک ہیں جہاں ان کے اڈے ہیں, وہاں ساری نیٹو فورسز بیٹھی ہوئی ہیں. جی تو اسی نیٹو فورسز کے اوپر امریکہ نے ہمیشہ ڈومینیٹ کیا ہے ورلڈ پالیٹکس کو. آج وہ کہہ رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پھر یہ بخار چڑھا ہے جو میں کل بھی کہہ رہا تھا, پرسوں بھی کہہ رہا تھا, ہٹلر کی طرح سے آئی ایم دا پاورفل. ہاں جی ٹھیک ہے جی. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جتنا طاقتور کل تھا آج اس سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہوں. اس بخار نے دنیا کے بڑے بڑے ڈکٹیٹرز کو, بڑی بڑی سلطنتوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے. میں نے کل بھی بات کی تھی, بہت ساری دنیا کی امپائرز تھیں جو 2/3 1/3 دنیا کو کنٹرول کرتی تھی. ویئر آر دے, ویئر از دیئر لیڈرشپ؟ الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ نیرو بنسری بجا رہا تھا اور روم تباہ ہو رہا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, میں ایک خاص کوٹ کی اگر آپ مجھے اجازت دیں, جو مراکش کے وزیر خارجہ ہیں صاحب کا, انہوں نے یہ کہا ہے, ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ امریکی تسلط کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر کے اس کا عزم کیے ہوئے ہیں. وہ وائٹ ہاؤس اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک دنیا کی قیادت چین, روس اور ان کے اتحادیوں کے حوالے نہیں کر دیں گے. یہ از اے ویری سینسیبل اسٹیٹمنٹ. یعنی جس قسم کے اقدامات وہ کر رہے ہیں, جس طرح کے فیصلے وہ کر رہے ہیں, چاہے وہ انٹرنیشنل ہیں چاہے وہ ڈومیسٹک ہیں, امریکہ کو تباہ کرنے کے لیے اور کسی دوسرے شخص کی ضرورت نہیں ہے. جی بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, امریکہ فرسٹ کا نعرہ جو ہے وہ امریکہ کو آئسولیٹ کرتا جا رہا ہے. آئسولیٹ نہیں کرتا جا رہا, اندر سے دیمک کی طرح کھا رہا ہے. اور یہ شخص پچھلوں کو گالیاں دے کے اور آنے والوں کو دھمکیاں دے کے سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کا پاورفل ترین آدمی ہے. ایسا نہیں ہے. بالکل. تھوڑا یہ بھی طے کر لیں, یہ مت ماری کیوں گئی ہے. ہاں جی, میں آپ کو لے چلوں گا واپس چین کی اس ملٹری پریڈ کی طرف, جس میں انہوں نے اپنی قوت کا اظہار کر کے یہ راتوں کو اپنے بال نوچتا ہوگا, ناکوں میں انگلیاں چڑھاتا ہوگا. اس کی بہت بری حالت ہے اس پریڈ کے بعد سے, کیونکہ اس میں چائنا نے اپنی قوت کا مظاہرہ کیا ہے اور ابھی ماسکو نے کرنا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بخار تھا نا دنیا کی مائٹیسٹ پاور کا, وہ بخار نہ صرف اتر گیا ہے بلکہ الٹی طرف سے چڑھ گیا ہے. جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹرمپ ہے وہ دماغی کیفیت اس کی جو ہے وہ بہت لارجلی کمپرومائزڈ ہے. بالکل بالکل. بخاری صاحب, امریکہ اور یورپ کے درمیان کیا چل رہا ہے اس معاملے کے اوپر ڈیٹیل سے آؤں گی. مجھے ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے خوفزدہ دکھائی دیتے ہیں. آپ نے کبھی وہ سنا ہے وہ جو ان کو بہت سے ناموں سے پکارا جاتا ہے, میں اس میں نام لینا نہیں چاہتا, ان کو تھپڑ مارنا تو وہ پھر کہتے ہیں اب کے مار سالے, وہ ایک اور مارتا ہے اب کے مار سالے. یہ حال ہے اس وقت ٹرمپ کا. میں تباہ کر کے رکھ دوں گا کہ تمہارے بس میں ہوتا تو تم کر چکے ہوتے نا جب جنگ لگی تھی. تمہارے اختیار میں کسی ملک کو تباہ کرنا نہیں ہے. اور دوسری بات, جتنی غنڈہ گردی کا مظاہرہ ٹرمپ کر رہا ہے, اس کے جواب میں جو وار شروع ہونے والی ہے, غور سے سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ تو کہتے ہیں نا جی مجھے قتل کر دیا تو میں یہ کر دوں گا, یہ بھی تو قتل کرنے دوڑے تھے. ان کو کس کے باپ نے یہ اجازت دی ہے کہ یہ کہیں کہ ہم خامنہئی کو قتل کر دیں گے, لیکن کوئی اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹرمپ کو قتل کر دیں گے. اور آپ کون ہیں بھائی؟ وہ ٹھیک کہا تھا نا راجہ ناصر عباس نے کل, وہ تم ہیں کون ہے, who the hell do you think you are. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایرانی قوم کو ڈرانے کی خواہش یا ڈرانے کی پالیسی الٹی ان کے منہ پر پڑے گی. ابھی تک کچھ نہیں بگڑا ہے. حماس تھوڑا ویکن ہوئی ہے, غزہ میں حزب اللہ موجود ہے, حوثیز موجود ہیں, اسلامی جہاد موجود ہے, انصار کی ایک تحریک اور وہ سب موجود ہیں. آل ایرانین فنڈڈ, اور وہ آزادی کی تحریکیں ہیں, وہ ٹیررسٹ نہیں ہیں. تو ابھی تو بہت کچھ دیکھنا پڑے گا ٹرمپ کو. ٹرمپ نے اگر ایران کے ساتھ کوئی ایسا ویسا پنگا لیا, دس ورلڈ ول بی ان فائر. I am telling you, take me seriously. بالکل بخاری صاحب. اور ایرانی قومی سلامتی پارلیمانی کمیشن کا یہ موقف ہے کہ اگر خامنہئی کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت کی گئی تو پھر علماء کرام پوری مسلم دنیا کو جہاد کا حکم دے دیں گے. اب میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ, آپ نے وہاں ہنگامے کرائے, موساد کا نیٹ ورک پکڑا گیا, آپ اتنے بڑے ایڈیٹ تھے کہ آپ نے پبلک سٹیٹمنٹ دیا کہ ایڈ آ رہی ہے, حملہ کر دیں, قبضہ کر لیں اداروں کے اوپر. یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد ہے. اس کے باوجود صرف 24 گھنٹے کے گیپ کے بعد جو عوام نکلی ہے وہاں,
پتہ چل گیا پوری دنیا کو کہ لوگ وہاں کے ایران کے لوگ کس کے ساتھ ہیں کہ نہیں. جی کھلی آنکھوں نے دیکھا نا, ہم کو خواب تھوڑی دیکھ رہے ہیں, نہ خواب دکھا رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قوم ہے نا, جس شدت سے, میں چونکہ ایرانین ریولوشن کا بہت بڑا وٹنس رہا ہوں, میں 20 مرتبہ ریولوشن کے بعد ایران گیا ہوں, مجھے ان کی طاقت کا, ان کے ٹیئرز آف پاور کا پتہ ہے. ایران از ناٹ این ایزی پرے. یہ اگر ایزی پرے ہوتا تو اب تک امریکہ کھا گیا ہوتا. امریکہ نے ایک نہیں بے پناہ کوششیں کی ہیں جی, تو امریکہ کو ہر دفعہ منہ کی کھانی پڑی ہے. بخاری صاحب, اگر کوئی اس طرح کا اقدام کیا جاتا ہے اور پھر واقعی علماء کرام اس طرح کا حکم دیتے ہیں, تو پھر کیا سارے مسلم ممالک اس کال کے پیچھے جائیں گے, کھڑے ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے مسلم ممالک تو بھیڑے ہیں. وہ تو امریکہ کا نام آتے ہی پھر آنکھیں بند کر کے نیچے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں, ضرورت نہیں کہ اوپر دیکھ لیں. ان سے تو آپ توقع نہ رکھیے. لیکن پوری مسلم امہ اس طرح کی نہیں ہے. پوری مسلم امہ بالکل اس طرح کی نہیں ہے. جہاد آپ کو پتا ہے کہ ایک اسلامک آپشن ہے. میں کہتا ہوں صرف ایرانین نیشن, چھوڑ دیں آپ کسی کا ساتھ دینے کا, ایرانی بھی فلسطینیوں کی طرح سے دنیا بھر میں بستے ہیں. اگر فلسطینین اور ایرانینز ہاتھ جوڑ لیں تو پھر دنیا میں کیا نہیں ہو سکتا, میں حوالے نہیں دینا چاہتا اس وقت, کیونکہ میں تخریب کاری کی طرف, میں دہشت گردی کی طرف جانا. لیکن if it is a question of my neck, your neck cannot be safe. بالکل بالکل بخاری صاحب, اور کچھ امریکی حکام بھی یہ کہہ رہے ہیں, اور کچھ دن پہلے ہم دیکھ رہے تھے خبریں بھی اس طرح کی آ رہی تھیں کہ امریکی بیڑے بہت جلدی مشرق وسطیٰ میں ہوں گے. خامنہ ای کو قتل کرنے کے حوالے سے بھی افواہیں جو ہیں وہ اڑ رہی تھیں. ابھی ایک اور امریکی حکام نے یہ کہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ بہت فیصلہ کن آپشنز پر غور کر رہے ہیں اور امریکی جنگی طیارے مشرق وسطیٰ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. تو بخاری صاحب, یہ کیا صرف سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہے یا واقعی پریکٹیکلی امریکہ اس طرح کے آپشنز پر غور کر رہا ہے؟ ایبسلیوٹلی. دیکھیے, اگر آپ کو یاد ہو 2 ہفتے پیچھے چلتے ہیں تو ایسے لگ رہا تھا کہ آج رات کو حملہ ہونے والا ہے, یاد ہے نا آپ کو؟ تو کون ہٹا اس سے پیچھے؟ جی, ٹرمپ ہٹا. ٹرمپ نے کہا کہ وہ میں نے سوچا کہ نہیں یہ تو پھانسیاں نہیں دے رہے ہیں اس لیے ہم جنگ نہیں کریں. نہیں مجھے تو نیتن یاہو کا فون آیا تھا, اس نے منع کر دیا تھا مجھے. اس طرح کے ہیلے بہانے کر کے آپ اس پوزیشن سے واپس گئے جہاں تک آپ لے گئے تھے صورتحال کو. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ وہ آبجیکٹیو حاصل نہیں ہو سکتے جس کو لے کے وہ. لیکن بخاری صاحب, یہ خبریں بھی سامنے آ رہی تھی کہ ابھی جو موساد کی ڈپلائمنٹ ہونی تھی وہاں پر, جنہوں نے یہ آپریشن کنڈکٹ کرنا تھا, وہ پوری نہیں تھی, تو ٹائم بائی کیا جا رہا تھا. دیکھیے, اب پتہ چل گیا نا ایرانینز کو کہ موساد کہاں آپریٹ کر رہی ہے. جو سکیننگ آپریشن ہوا ہوگا اس کے بعد یا اس وقت ہو رہا ہوگا, ذرا اس کا تصور کیجئے. چھان لیں گے وہ چھلنی کی طرح سے پوری سوسائٹی کو. میں جانتا ہوں ایران کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, اب جو ان کے جو ٹیئرز ہیں سیکورٹی کے, وہ اس وقت بالکل راکھ کی طرح چھان رہے ہوں گے پوری سوسائٹی کو. ایک بچنے والا نہیں ہے. آپ نے دیکھا جب جنگ ہوئی تھی تو افغانی اور انڈینز کیسے چھانے انہوں نے, کیسے نکالے, موساد کے ایجنٹس بھی پکڑے تھے. بالکل. اور ابھی ایرانی وزیر خارجہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ایران کے خلاف کسی نے بھی حملہ کیا تو پھر جواب فیصلہ کن ہوگا, اور یہ دھمکی نہیں ہے صرف. میں آپ کو عرض کروں, دیکھیے, امریکہ کے مفادات دنیا بھر میں ہیں, اس کے اڈے ہیں, اس کے اکنامک کنسرنز ہیں. امریکہ از ناٹ سچ اے پروٹیکٹڈ سوسائٹی. اس کی ولنریبلٹی کا حال یہ ہے کہ اگر آپ ایک پٹاخہ چلا دیں تو 3 میل بندہ نظر نہیں آتا آپ کو. یہ اتنے بزدل لوگ ہیں, یہ قتل لڑاکے لوگ نہیں ہیں. یہ سارے جو نہ ان کا کوئی ماں ہے, نہ ان کی کوئی باپ ہے, نہ ان کو کوئی رونے والا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب جنگ ہوگی اور اس طرح کی جنگ ہوگی جس کی طرف ٹرمپ اشارہ کر رہے ہیں یا ایرانین لیڈرشپ اشارہ کر رہی ہے, then it will be anybody's game. بالکل بخاری صاحب, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مشرق وسطیٰ میں کیا کچھ ہو رہا ہے, ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کی وجوہات کیا ہیں, معاملات کس طرف جا سکتے ہیں, سلیم بخاری صاحب سے ہم نے جانا. بریک سے واپس آ کر بات کریں گے یورپ اور امریکہ کے درمیان کیوں رفٹ پیدا ہو چکی ہے, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, یورپ اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اس ڈیوس میں ورلڈ اکنامک فورم کے سمٹ پر موجود تھے بہت سارے یورپی رہنما بھی اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر یہی بات کی ہے کہ گرین لینڈ امریکی سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہے اور وہ یہ لے کر رہیں گے, لیکن نیٹو کو ناراض کیے بغیر. تو ایسا کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے تو نیٹو کی فاتحہ پڑھ دی ہے, دفن کر دیا انہوں نے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہم سے بہت کچھ لیا ہے, ہمیں دیا کچھ نہیں ہے. جی, میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اگر نیٹو نہ ہوتی تو امریکہ کی یہ ہیجمنی دنیا کے اندر کبھی قائم ہو نہیں سکتی تھی. لیکن اب وہ اس کو کہہ رہے ہیں
اتنی کنٹراڈکشنز ہیں ان کے بیانات میں جو تھوڑا سا بیان کرنا ضروری ہے اپنے ناظرین کے لیے. مجھے یورپ سے پیار ہے مگر یورپ کی سمت ٹھیک نہیں ہے, وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہے. کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ ہے نا, آپ کو پیار بھی ہے پھر آپ کہہ رہے ہیں وہ سیدھے راستے پہ بھی نہیں ہے. آگے چلیے, اب وہ یورپ کی سمت درست کرنا چاہتے ہیں. ہو از ہی, یعنی 29 ممالک جو ہیں یورپ کے وہ اپنی سمت ٹھیک نہیں کر سکتے, یہ کرائیں گے. یہ بخار جو ہے یہ اترنا بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں امریکہ مضبوط ہے تو دنیا مضبوط ہے, امریکہ پر عروج ہے تو دنیا پر عروج ہے. نانسنس, ایبسولوٹ نانسنس. کوئی سپر پاور کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتی, کبھی بھی عروج پر نہیں ہو سکتی جب تک چھوٹی قوموں کا زوال نہ ہو. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے. جی, ایک تو یہ بخار بھی ٹرمپ کا بہت جلدی اترنے والا ہے. دوسری بات یہ کہ ذرا لیول دیکھیں ان کا کیا ہے. او بھائی میں نے اتنا کچھ کیا نیٹو کے لیے, مجھے ایک یہ زمین کا ٹکڑا دے دیں. ہاں جی, تیرے برف کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی تو ہے. اٹ از جسٹ لائک ہیونگ اے بیگنگ بال, یا اور آلموسٹ منٹوں پر اترے ہوئے ہیں. مجھے یہ تمہیں کیوں چاہیے یہ, اتنی دیر سے امریکہ قائم ہے, اس کے دفاع کے لیے تو گرین لینڈ نہیں چاہیے تھا. اب کیا قیامت ہے؟ قیامت کیا ہے؟ قیامت یہ ہے کہ روس اور چائنا کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے اس ایریا میں. وہاں ان کے ساتھ تعلقات تجارتی بھی یعنی سفارتی بھی اور ہر طرح کے تعلقات جو ہیں اور دفاعی بھی مضبوط ہو رہے ہیں. اس کی امریکہ کو بہت تکلیف ہے. بالکل, ریئر ارتھ منرلز. میں نے تھوڑا سا بیان کر دوں سارا کچھ ہو کیا رہا ہے. دوسرا یہ کہ امریکہ خوفزدہ ہے کہ ڈالر کا شکنجہ جو ہے یہ ویک ہو رہا ہے. دیکھیے یہ کوشش ہو چکی ہوئی ہے کہ تیل کی قیمتوں کو ڈالر سے الگ کر دیا جائے. جی, ڈی ڈالرائزیشن. یہ کوشش ہو چکی ہوئی ہے کہ مقامی کرنسیوں میں کاروبار کیا جائے اور ڈالر سے ڈی لنک کیا جائے. اگر ڈالر سے ڈی لنک ہو جاتی ہے انٹرنیشنل ٹریڈ اور آئل, امریکہ ول بی اے بیگر. میں آپ کو یہ اتھارٹی سے کہہ رہا ہوں, اکنامک ایکسپرٹ سے پوچھ لیں, اینڈ امریکہ نوز اٹ. ایک بات. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں میں نے تو نیٹو کے لیے بہت کچھ کیا ہے, مجھے ایک چھوٹا سا ٹکڑا دے دیں اللہ کے لیے. یہ سپر پاور کا رویہ دیکھیں کیا ہے. از دس واٹ اے سپر پاور از سپوز ٹو ایکٹ لائک. جی, کبھی بازی میں ہوا ایسا بالکل کہ کسی نے بھیک میں ٹکڑے مانگے ہوں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہم دیکھ چکے ہیں. وہ جو بخار ہے ان کو کہ میں پہلے بھی طاقتور تھا اور اب میں 100% زیادہ طاقتور ہوں, وہ طاقتور سب سے جو ہے ذات وہ اوپر بیٹھی ہوئی ہے. بڑی بڑی سلطنتیں ہم نے زمین بوس ہوتی بخار صاحب, ہم نے دیکھا کہ یورپ تو بہت دیر سے اتحادی تھا امریکہ کا, اب بہت زیادہ جو ہے وہ کشیدگی بڑھ گئی ہے اور یورپی جو ڈفرینٹ ممالک کے لیڈرز ہیں وہ بھی بہت اسٹرانگ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. سائرہ, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہو رہی ہیں. دیکھیے کہاں ڈومیننس تھی. جی, ملٹری ہارڈ ویئر, چاہے وہ سائبر ٹیکنالوجی ہے, چاہے وہ ایئر کرافٹس ہیں, چاہے وہ جنگی جہاز ہیں, چاہے وہ آبدوز ہیں, سب کچھ امریکہ کا بک رہا تھا. ٹھیک ہے, اب ایسا نہیں ہے. اب بک رہا ہے روس کا, اب چائنا کا بک رہا ہے. ارے اب تو ہم بھی شامل ہو گئے اس میں, ہم بھی جہاز بیچ رہے ہیں. بالکل بالکل. بخاری صاحب تو اتنی دیر سے جو اتحادی تھے وہ کیسے دشمن بن رہے ہیں. بخاری صاحب انہوں نے کل ایکچولی وہ جا رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ, تو انہوں نے جاتے ہوئے کہا کہ ابھی صدر میکرون کا بھی جو ہے وہ ٹائم تھوڑا ہی رہ گیا, اور انہوں نے ان کے جو میسیجز ہیں وہ بھی کافی زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کرتے ہوئے یہ لکھا تھا, اور پھر انہوں نے بیان بھی دیا یہ. تو بخاری صاحب مجھے جاننا یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ کے درمیان اتنی زیادہ کشیدگی جو ہے بڑھتی جا رہی ہے, مجھے بتائیے گا کیا اس کی وجہ صرف گرین لینڈ ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ کا اوور آل رویہ جو ان کے امپیریلسٹ ڈیزائنز ہیں وہ اس کی وجہ بن رہے ہیں کہ اب یورپی میرے خیال سے لیٹر پارٹ آف یور اسٹیٹمنٹ از کریکٹ. یہ ان کا رویہ ہے جس کی وجہ سے یورپ وچ ہیز بین آلویز اے ویری تھک الائی ود یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, انہوں نے اسی کانفرنس میں جہاں 2-2.5 گھنٹے بور کیا ہے موصوف نے اپنی بپتا سنا کے, وہیں پر ان لیڈروں نے یورپ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسٹیٹ آنسرز کیے ہیں اس کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات کے اوپر. انہوں نے کہا کوئی کویسچن نہیں ہے کہ گرین لینڈ جو ہے وہ امریکہ کو دے دیا جائے. انہوں نے کہا یہ یورپ کے ساتھ جو کچھ ٹرمپ کرنا چاہتا ہے یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں کھل رہی ہیں یورپ کی لیڈرشپ کی کہ ان کے ساتھ ایک طویل عرصے تک, کئی دہائیوں تک, سیکنڈ ورلڈ وار سے لے کے اب تک کھلواڑ ہوتا رہا ہے. ایک بات اور بہت اہم کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ امریکہ کی لیڈرشپ کی طرف سے ایک حماقت بار بار کی گئی ہے. وہ ہمیشہ جنگ میں کود پڑتے ہیں بغیر کسی ایگزٹ اسٹریٹجی. بالکل, یہ تو آپ اکثر کہتے ہیں. میں مثال آج باقاعدہ کوالیفائی کرنے لگا. وہ گئے ویتنام میں اینڈ دے ریمینڈ دیر ود ٹوٹل مائٹیسٹ ملٹری پاور فار 18 years. اور وہاں سے جب بھاگے ہیں تو چڈیاں اور جوتیاں جرابیں چھوڑ کے ہیلی کاپٹر کے سٹینڈوں کے ساتھ لٹک کے گئے ہیں.
اس کے بعد انہوں نے کہا ویپن آف میس ڈسٹرکشن لینے کے لیے ہم تو عراق جائیں گے. عراق میں گھس گئے, 4 سال تک وہاں سے ان کو کچھ نہیں ملا. افغانستان بہت ان کا فیوریٹ جگہ تھی, 20 سال رہے پوری نیٹو کے ساتھ, پوری امریکن فورس کے ساتھ, جوتیاں کھا کے وہاں سے بھاگے ہیں. تو یہ ٹرمپ جو ہے یہ ایک اور شرمندگی میرے خیال سے ارن کرنا چاہتا ہے یورپ کے ساتھ لڑائی کر کے. اگر یہ ہوا آپ دیکھیے گا ذلت آمیز طریقے سے اس کو بھاگنا پڑے گا. بالکل بخاری صاحب, یہ کس قسم کا رویہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ وہ کبھی ایران کو دھمکی دیتے ہیں, کبھی وہ وینزویلا پر حملہ کر دیتے ہیں, اب تو باقاعدہ طور پر انہوں نے فرانس تک کو رجیم چینج کی دھمکی دے دی ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں ایک دفعہ پھر ٹرمپ کو پاگل کہوں. یہ پاگل شخص کا رویہ ہے, یہ مخبوط الحواس شخص کا رویہ ہے, یہ ایک ایسے شخص کا رویہ ہے جو اس قابل نہیں تھا جتنی طاقت اس کے ہاتھ میں ہے, اور یہ اس طرح کی غلطیاں ایک کے بعد دوسری تسلسل کے ساتھ کرتے جا رہے ہیں. یہ اپنی نقلیں خود اتار رہے تھے, آپ نے دیکھا تھا لہجہ دیکھیں ایک ورلڈ پاور کے لیڈر کا, طریقہ کار دیکھیں سڑک پہ چلتے چلتے وہ ایک کنٹمپریری ملک کے لیڈر کے بارے میں کس قسم کے کی گفتگو کر رہے ہیں. آئی تھنک ہی شوڈ بی پیٹڈ, اس کے اوپر ترس کھانا چاہیے. اسی طرح سے انہوں نے میسیجز بھی جو ناروے کے پرائم منسٹر کو کیا وہ بھی آن ایئر کر دیا, اور پھر اس طرح سے صدر میکرون کو بھی جو میسج ان کو ریسیو ہوا وہ بھی انہوں نے اس کو جو ہے وہ آن ایئر کر دیا. تو بخاری صاحب اس طرح کی جب حرکتیں کی جاتی ہیں, اور آپ نے بھی یہی کہا اس کو مخبوط الحواس کا لفظ لگا لینا ساتھ. جی بالکل بخاری صاحب, جب اس طرح کی حرکتیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی جائیں گی تو پھر جس طرح سے کینیڈین پرائم منسٹر نے بھی آج ڈیوس میں یہی بات کی کہ مڈل پاورز ناؤ شوڈ جوائن ہینڈز اگینسٹ دیز امپیریلسٹ. یورپ از یونائٹڈ against America's effort to take Greenland. It is not going to be easy prey. یہ آسان حلوہ نہیں ہونے جا رہا, آپ دیکھ لیجئے گا. وہ ایڈونچر کرے گا ضرور, but he will have to pay the price for it. بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر چین اور رشیا بھی اس میں کردار ادا کریں گے, وہ بھی بہت بڑے پلیئرز ہیں اس ٹائم پر انٹرنیشنل ورلڈ پالیٹکس میں. بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, آئی سی سی نے بنگلہ دیش کو الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ یا تو بھارت میں جا کر کھیلو یا پھر ورلڈ کپ سے باہر ہو جاؤ, اور انہوں نے ایک نئی ٹیم کو شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا. اگر بنگلہ دیش بھارت نہیں جا کر میچز کھیلتا تو پاسبلی بنگلہ دیش کیا کرے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بنگلہ دیش کا فیصلہ جو ہے وہ اٹل ہے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ اندر کسی پریشر کے اندر آ کے اپنا فیصلہ چینج کریں گے, اس لیے کہ ان کے کھلاڑیوں کے ساتھ, ان کی ٹیم کے ساتھ جو کچھ بھارت میں ہوا وہ نہیں چاہتے کہ اس کا ریپیٹ ہو. جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان وچ از اے کرکٹنگ نیشن, جو بڑا اسٹرانگ کرکٹنگ نیشن ہے, انہوں نے بنگلہ دیش کی حکومت کے اس موقف کا, اور BCB جو ہے ان کا بنگلہ دیش بورڈ آف کرکٹ, اس کا ساتھ دیا ہے ان کی اس ایفرٹ میں, اور ان کے اس سٹانس میں کہ ان کی ٹیم کے کھلاڑیوں کے لیے یہ سیف نہیں ہے کہ وہ ان حالات میں, جبکہ یعنی برے واقعات ہو چکے ہوں اور پھر جا کے ان کے کھلاڑی کو وہاں سے نکالا گیا, ان کی یونیفارم پر اعتراض کیا گیا, ان کے جو سلوگنز تھے ان پر اعتراض کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی کرکٹ نیشن کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی, اپنے ٹیم کے افراد جو ہیں ان کی تحفظ کے لیے کوئی بھی فیصلہ کرے. ایک بات بالکل بخاری صاحب, کچھ دن پہلے خبر آئی تھی کہ PCB چیئرمین نے فی الحال ساری تیاریاں جو ان کو ہالٹ کر دیا ہے, لیکن بخاری صاحب کوئی باضابطہ طور پر تو اس کا اعلان نہیں کیا گیا تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو بنگلہ دیش کی سپورٹ میں اس سے دستبردار ہونا بھی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ وہ ذرائع سے خبر آئی تھی, نہیں, کل باقاعدہ ایک خط لکھا پاکستان کرکٹ بورڈ نے, جس میں انہوں نے کہا کہ جو بنگلہ دیش کا موقف ہے اس کے اوپر آپ کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور کریں, اور ہم نے حمایت کا یقین بھی دلایا کہ بنگلہ دیش کا جو سٹانس ہے وہ ٹھیک ہے, وہ جس پریمسز پر وہ کھڑے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. آج ہم سن رہے ہیں یہ کہ ایک بورڈ کا اجلاس ہوا تھا اس خط کے نتیجے میں, جس میں انہوں نے کہا کہ نہیں جناب, آپ کو تو جانا پڑے گا بنگلہ دیش کو, انڈیا میں جا کے میچ کھیلنے پڑیں گے, یا پھر آپ کو ورلڈ کپ سے باہر ہونا پڑے گا, اور ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ ہم کسی اور ٹیم کو جو سیکنڈ ریٹنگ میں سب سے آگے ہے اس کو شامل کر لیں. آئی تھنک اٹس اے کریٹیکل سچویشن ود ورلڈ کپ سو کلوز اور کنٹروورسی سو ہائی, تو کچھ نہ کچھ فیصلہ تو ہونا پڑے گا. پاکستان اس سے آگے کہاں تک جاتا ہے یہ طے کرنا ابھی باقی ہے, لیکن ایک بات طے ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف محسن نقوی کی جرأت اور اس کی جو ہے اس کے بارے میں اب کامنٹ کیے جا رہے ہیں باقاعدہ. وہاں ایک صحافی, اب آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ کو دشمن ملک کے ایک اچھے خاصے سیزنڈ صحافی سے یہ کمپلیمنٹ مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سٹانس
محسن نقوی نے لیا ہے وہ ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈومیننس ہے آئی سی سی کے اوپر انڈیا کی, اس کو ختم کرنے کے لیے صرف بنگلہ دیش اور پاکستان کافی نہیں ہے. سری لنکا کو, زمبابوے کو, افغانستان کو شامل ہونا چاہیے, اور جو بڑی کرکٹنگ نیشنز ہیں لائک آسٹریلیا, انڈیا, انگلینڈ, ویسٹ انڈیز اینڈ نیوزی لینڈ, ان کو بھی یہ اجارہ داری مکانی چاہیے. یہ اجارہ داری گیم آف کرکٹ کو کمپرومائز کر رہی ہے, اس میں نئی جہتیں لے کے آ رہی ہیں جو کرکٹ کے لیے بہت خوفناک یعنی نتائج کی حامل ہوں گی. اس کو گیم آف کرکٹ کو بچانے کے لیے اپنے انٹرسٹ کی قربانی دینے میں کوئی خرابی نہیں ہے. جی بالکل بخاری صاحب, اگر پاکستان بھی بنگلہ دیش کی حمایت میں نہ جانے کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر بھارت کو اور آئی سی سی کو اس کا کتنا نقصان ہوگا؟ دیکھیے یہ نقصان تو بہت بڑے پیمانے پر ہوگا, اس لیے کہ اگر 2 کرکٹنگ نیشنز نکل جائیں بیچ میں سے, یا ایون ایک بھی نکل جائے, تو جو رائٹس بیچے گئے ہیں ٹیلی ویژن نیٹ ورکس کو, جو اشتہارات ہیں, جو اریناز ہیں جہاں یہ میچز ہونے تھے, وہاں پر جو پبلسٹی کیمپینز تھی ساری, یہ ایک بہت بڑا گیمبٹ ہے. یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ آئی سی سی نے اگر صحیح فیصلہ نہ کیا تو یہ شروع ہونے سے پہلے ہی ورلڈ کپ ول بی کنٹروورشل. بالکل بخاری صاحب, اور لوگ تو بہت شوق سے دیکھتے ہیں, یہی میچز تو شوق سے دیکھے جاتے ہیں. بھارت کا, پاکستان کا سب سے زیادہ ہائپ والا میچ ہوتا ہے. ایبسولوٹلی, اور چونکہ بنگلہ دیش اور ہندوستان کی بھی ٹینشن کا لیول وہی ہے جو پاکستان اور انڈیا کا ہے, اس لیے اس پوری ریجن کے لوگ جو ہیں ان میچز کو بہت کلوزلی واچ کرتے ہیں. لیکن بخاری صاحب کیوں آئی سی سی کو فی الحال یہ بات کا ادراک نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ وہاں پر ایک ہندو بیٹھا ہے, وہاں جے شاہ بیٹھا ہوا ہے, ہو از اے ہارڈ کور ہندو. تو اس لیے وہاں سے یہ توقع رکھنا کہ کوئی جائز فیصلہ یا میرٹس پر فیصلہ ہوگا, مجھے تو اس کی توقع نہیں ہے. بالکل بخاری صاحب, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ہے ختم. سی یو آل ٹمورو. اللہ حافظ.